السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا دلوں کی دھڑکن، ہمارا ایمان اور مرکز اسلام. ہم کربلا مولا میں موجود ہیں. آپ سب کے لیے دعا گو ہیں جلد مولا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آنا نصیب ہو. جانتے ہیں آپ سب 13 ذوالحجہ ہے. کربلا مولا میں 1444 ہجری قمری ہے اور 2 جولائی 2023 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1211 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. پیر کا دن ہے. 2 سرداروں، 2 اماموں، 2 منصوص من اللہ اماموں علیہم السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے. آج کے دن ہم مولا کی مہمان نوازی میں رہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اور دن ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب ہوا. آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام جناب مولانا عابس حسن خان صاحب نجف اشرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا مولا میں مولا کی بارگاہ کے اندر یقیناً اپنے گزشتگان کا ذکر اور وہ فریضہ جو کہ علماء نے انجام دیا اس کی مناسبت سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کی حضوری کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور چاہوں گا کہ آج کا موضوع جسے سورۃ العشرین اور آیت اللہ العظمیٰ مرحوم جناب مرزا محمد تقی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلقہ قرار دیا گیا، اس مناسبت میں کیا ربط ہے آپس میں سورۃ العشرین و آیت اللہ محمد تقی شیرازی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور اس آیت میں ہم بالکل اس دورے اور اس انقلاب کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس انقلاب تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مرجعیت کا جو تصور ہے وہ بہت اہم اور بہت بڑا تصور ہے، اور آج بالخصوص غیبت کبریٰ میں اس کی جو اہمیت ہے اور دوسری سامراجی حکومتیں اور استعماری طاقتیں اس کو مجروح کرنا چاہتی ہیں، جبکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا حجتی علیکم، یہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. یعنی یہ علماء، یہ فقہا، یہ جو ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں اور تم تک پہنچاتے ہیں، ان کو گویا ہم نے رہنمائی کی ہے. یہ اور بات ہے کہ نیابت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. نیابت عامہ کا تصرف اس وقت موجود ہے، نیابت خاصہ غیبت صغریٰ میں تمام ہو چکی ہے. تو میں آغا کی اس سورۃ العشرین کے انقلاب تک پہنچنے کے لیے ایک تمہید چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اپنے سامعین اور ناظرین کو اس پورے سورے کو، اس پورے انقلاب کو اچھی طریقے سے پیش کیا جا سکے کہ جو آج ایک زمانے کے بعد ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو علماء نے قربانیوں کو دیا ہے، ان کی حکمت کیا رہی ہے، یہ تربیت کہاں سے ہوتی تھی. یعنی پوری حکومتوں سے ٹکرا جانا اور اپنی اقلیت کا خیال نہ کرنا. سامنے بہت ساری حکومتوں، اور جس وقت یعنی یہ کہا جائے کہ اس زمانے کے بے طاق بادشاہ جو حکومتیں موجود تھیں، ان سے ٹکرانا، سپر پاور حکومتوں سے علماء کا ٹکرانا، یہ طاقت کہاں سے، یقین کہاں سے آتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا ہے،
ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لیا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، ہٹے نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور قرآن مجید نے سراہا ہے ایسے لوگوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے، حکومتیں سامنے آ جائیں، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ایک ایک انسان مخالف ہو جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اس سے بڑی طاقت کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دنیا کی طاقتیں بھی ایک مادی طاقتوں تک محدود ہیں، اور اللہ کی ذات قادر مطلق ہے. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ قادر مطلق ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم دنیا کی کسی طاقت کے محتاج نہیں ہیں، دنیا کے اسلحوں اور مادی اسلحوں کے ہم محتاج نہیں ہیں. اسی لیے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں، اپنے ارشادات میں کسی کو اپنا وارث نہیں بنایا، علماء کو اپنا وارث بنایا. کہ علماء جو ہے ہمارے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء. اور انبیاء کون ہیں؟ نبی اللہ کی خبر دینے والا اور اللہ کا میسج پہنچانے والا نبی ہوتا ہے، اس کا بھیجا ہوا وصی ہوتا ہے. ان کے جو ورثہ ہیں علماء ہیں. یعنی کیا مطلب؟ آج دنیا سوال کرتی کیسے ممکن ہے نبی کے وارث ہونا؟ جی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے. یہ جو علماء جو باتیں کرتے ہیں اپنی جیب سے باتیں نہیں کرتے. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے جو ہے کردار کی عکاسی کرتے ہیں، ان کے بیان کا ترجمان ہے یہ. اور وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم کسی میڈیکل جو ہے شخص کے جاننے والے ماہر کے پاس جاتے، طبیب ڈاکٹر کے پاس جاتے اور اپنے نفسیات، اپنی جو ہے ظاہری بیماری کو اس کے سامنے پیش کرتے، علاج لے کے چلے جاتے ہیں اور مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس شعبے کا ماہر ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں. تو جب ہم اپنے ظاہری اور جسمانی مرض کے لیے کسی ماہر کی تلاش میں ہیں، تو روحانی مرض کے لیے کسی ماہر کی تلاش میں نہیں ہونی چاہیے. بالکل. روحانی مرض کے لیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو دنیا ہوتا ہے. ہمارا امام پردہ غیب میں، امام نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں، اور ان کو ہم نے تربیت کیا ہے. یا ہماری اقوال نے، ہماری حدیث نے، ہمارے فرمان، ہمارے ارشاد نے ان کو تربیت کی ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں فرمان الہی، فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت گفتگو کرتے ہیں. ایک فکر رائج کی جا رہی ہے کہ مہاراج اعظام یا فقہائے کرام اپنی طرف سے نہیں، اس کو غور کرنے کی بات ہے. یہ 40 سال 42 سال کی جو زندگی ان کی صرف ہوتی ہے، وہ اس لیے صرف ہوتی ہے کہ کلام معصوم میں تتبع کر سکے اس میں. اسی لیے 14 علوم پر پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، تب جا کر مجتہد جامع شرائط بن پاتا ہے. آسان نہیں ہے. ایک بند کمرے میں رہنے والا جو ہے فقیہ ایک جملے سے پورے دنیا میں توبالا اور پورے دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. ایک سلسلہ رہا ہے علماء کا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں. ایک سلسلہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ پسند علماء تھے، جنہوں نے اپنے رب کو رب مان لیا تھا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر بیعت کر رکھی تھی، تو وہ اپنی جان کے خواہش مند نہیں تھے. صرف ان کو یہ تھا کہ کلمات پروردگار کی حفاظت ہو جائے، چاہے ہماری جان رہے نہ رہے. ایک جملہ معترضہ جی چاہتا ہے درمیان میں کر دو. علماء کے فتاوی میں اختلاف جب پایا جاتا ہے، سب علماء معصوم کے فرامین کے مطابق حکم صادر فرماتے ہیں اور بات جو کرتے ہیں، یعنی باقی باتیں ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے ذاتی زندگی کے اندر باتیں کرتے ہوں، لیکن جب وہ دین سے متعلقہ بات کرتے ہیں تو وہ معصوم اور قرآن کے فرمان کے مطابق بیان فرماتے ہیں. تو علماء کے فتاوی کے درمیان جب اختلاف پایا جاتا ہے تو ایک سادہ لو انسان اسے کس طریقے سے سمجھے گا کہ یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ بہت آسان سی بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت عمدہ سوال آپ کا ہے. ہم جاتے ہیں ایک ہی مرض پر، آپ 2-3 ڈاکٹروں کے پاس آپ چلے جائیے، الگ الگ قسم کا کیپسول دے گا، اثر ایک ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیپسول بدل گیا ہے. طریقہ اس کا جو لیبارٹری میں اس کے تشخیص کا طریقہ الگ ہے، اس کو حاصل کرنے کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، ادھر اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایک سوال جواب یہ عقلی جواب ہے کہ میڈیکل میں بھی الگ ایک جو ہے، آپ جائیے جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ 4-5 کیپسول دیتا ہے، اس سے بڑا جو ڈاکٹر صرف 2 ہی کیپسول میں آپ کو اس مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے. آخر کیوں ہے ایسا اختلاف؟ اس کا مطلب یہ اختلاف دوا میں نہیں ہے،
اختلاف حصول اور اس کی لیبارٹری کے اعتبار سے جو تحقیق کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہے. ٹھیک ہے. اثر ایک جیسا ہے, فائدہ وہی ہو رہا ہے, مرض کو شفا اسی ایک دوا سے, اس دوا سے بھی ہے اس دوا سے بھی ہے. ہمارے ہاں جو معصومین علیہ السلام تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ ایک بہت طولانی سفر طے کیا ہے حدیثوں کا جو سفر ہے. چونکہ 5ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں جو روایتیں لکھی جاتی جس کو اصول اربع میت کہا جاتا تھا, اس میں روایتیں لکھی جاتی تھی. اور اس کے بعد اگر خلینی کے بعد یہ سد باب ہو گیا, اگر جو ہے اصول کافی, اور ہمارے پاس 4 کتابیں جو مولانا فقیہ استفسار اور اصول کافی, یہ ساری جو ہمارا جو مصدر ہے. جب تک معصومین سے زمانہ قریب تھا, آسان تھا, ہم روایتیں نقل کر لیتے تھے. انہوں نے فرمایا, انہوں نے معصوم سے لیا, 2 آدمی تک بات تمام ہو گئی. لیکن جب سلسلہ نقل جو ہے ایک زمانے تک طولانی ہو گیا اور 100 لوگوں سے ایک بات نقل ہو رہی ہے, ہم 100 لوگوں کو نہیں جانتے ہیں, 10 کو پہچانتے ہیں, 90 کو نہیں جانتے, 90 کو جانتے ہیں, 10 کو نہیں جانتے. ان کی چھان بین کی تو کسی کو ملا یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے, نہیں بولتے تھے, ان کے جو ہے خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا, علم حدیث وجود میں آیا, علم رجال وجود میں آ گیا. اب اس تتبع کے تحت کوئی ایسا ملا کسی کے متعلق جو ہے قرینہ موجود ہے کہ یہ آدمی معتبر تھا, کسی کے نزدیک قرینہ معتبر یہ آدمی معتبر نہیں تھا, تو اس کے قرائن میں اختلاف ہونے لگے. مقیاس بھی مختلف ہو گئے, کسی نے کسی اپنا میزان بنا ہے, کسی نے اپنا میزان بنایا. ہر وہ جو ہے فقی جو قرینہ بنتا ہے امام کی جو ہے بات تک پہنچنے کا, کہ یہ ابرز قرینہ ہو سکتا ہے امام کی بات تک, تقیہ نہیں ہے, مورد تقیہ نہیں, چونکہ بیچ میں جو بنی امیہ کا جو ہے دور گزرا ہے, ایک لمبا چوڑا جو 1000 شہر قرآن مجید میں کہا گیا ہے, 1000 مہینے, اس میں بہت سی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے سنگین ماحول سے گزر کر ہم کو یہ دین ملا ہے. بالکل. اور اس کے باوجود بھی ہم حرام و حلال کو پہچان سکتے ہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہے, اہل بیت علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. اور اتنی تتبع اور تجسس کے بعد یہ علماء پیش کر رہے ہیں, یہ ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو بس یہ دیکھنا کہ شفا مل رہی نہیں مل رہی, دوا کہاں سے بنی, ہمیں ضرور جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے وہ لیبارٹری میں بیٹھنے والے ماہرین جانتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے کیسے نہیں بنانا. ہمیں شفا مل رہی ہے, ہمارے لیے کافی ہے. عوام کا کام ہے صرف شفا حاصل کرنا, اور ڈاکٹر کا کام ہے دوا بنانا اور اس کی تشخیص کرنا, مرض کا کون سی دوا کیا دے گا. اسی طریقے سے فقیہ کا کام ہے. فقیہ کہا ہی جاتا ہے کہ فقیہ جو ہے سب سے زیادہ جو روایتوں کو سمجھنے والا ہے. فقہ کا مطلب سمجھنا ہی ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے, وہ سمجھ سکتا ہے, اسی لیے ہم ماہرین کے پاس جاتے ہیں. اطمینان قلب جب حاصل ہوتا ہے ایک عالم کے اوپر کہ ہمارے لیے مورد اطمینان ہے یہ عالم, اصل تو ہم اس سے روایت لے لیتے ہیں. جیسے ہم میڈیکل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, کہ مشہور ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اس مرض کے لیے جو ہے متخصص ہے, لے لیتے ہیں. پوچھتے نہیں کہ آپ کی ڈگری کیا ہے, آپ نے اس کو جو ہے دوا کیسے لی ہے, تو یہ کیپسول تو انہوں نے ایسا دیا, اب نہیں سوال کرتے. جو دوا لکھی اب لے لیتے ہیں اور آ کے استعمال کر کے آپ شفا. ہمارا بھی کام یہی ہے کہ رسائل عملیہ سے صرف اپنے مسائل کو لے کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں. فقہا کی باتوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. یہ عقلی دلیل ہے. عزیزان گرامی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے قربانی دی. سب سے پہلے شہید ثانی رضوان اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بھی اپنے زمانے کی سامراجی حکومت سے اس وقت کے جو بادشاہ تھے جنہوں نے ان کے علم کا جواب جب نہ پیش کرتے تو سزائے موت سنائی. آپ یہ دیکھیں علماء قریب ہیں کتنا خداوند عالم سے, جنہوں نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, سزا سنا دی گئی, آپ کو قتل کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. ہم اپنی بات سے پھرنے والے نہیں ہیں. ہم جس ذمہ داری کے تحت اپنے کاندھے پر جو ذمہ داری لے کر اس کو ادا کریں گے. اور سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ دونوں پیر کو ایک اونٹ میں باندھا جائے اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں باندھا جائے, ایک کو مشرق چلایا جائے, ایک مغرب چلایا جائے. بہت سنگین ہے عزیزان گرامی. جاننے کی ضرورت ہے کہ علماء نے قربانی کیسے دی ہے. انہوں نے ایک کنکری اٹھائی, اس کے اوپر لکھا انی مغلوب فانتصر, یا رب انی مغلوب فانتصر, اے پروردگار میں اس وقت مجبور ہوں, میری مدد فرما. ہر فقی اللہ سے قریب ہے, اور کتنا قریب ہے یہ فقرہ بتائے گا. اور یہ کر کے کنکری اچھال لی کہ اگر ہم اپنی اس جو ہے مقصد میں تیری اس پلیٹ فارم پر باقی ہیں تو تو مددگار ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں, ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے. استعانت ہے, مدد ہے صرف تجھ سے, میں مغلوب ہوں. اور کنکری زمین پر گری, اس کے دوسرے سائڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا
انہوں نے لکھا یا ربی انی مغلوب فانتصر، ادھر سے لے گئے ان کنت عبدی فاصطبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر لے۔ یہ لکھا جانا گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس فقیہ اعظم کی، اس عظیم شہید کی تائید ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم صبر کر لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فقہا قربانی دے رہے ہیں، چاہے جسمانی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اس میں طے ہے کہ اللہ ان کے سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو ایران میں جو حکومتوں نے چاہا کہ تمباکو کے ذریعے سے ماحول کو خراب کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، تو اس وقت بھی شیرازی بزرگ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فتوے کے ذریعے سے ساری دنیا کے اس سازش کو، جال سازی کو ملیمیٹ کر دیا۔ یہ فقیہ ہوتا ہے جس کو بہت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا ایک جملہ آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ اس دور میں داعش کے ذریعے کو تباہ کرنے کے لیے جو موجودہ مراجع اعظم بالخصوص آگے سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک فتویٰ جہاد دفاعی کا اور عراق کو بچا لے گیا۔ ایسے بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ائمہ خدا علیہ السلام کے فرامین کے سائے میں ایک نتیجہ اخذ کیا اور اس حکمت کے تحت جو ہے اپنی بات کو رکھا اور میدان کو جیت لیا۔ اور وہی ہوا، ایران میں بھی اس تمباکو کو استعمال پر فتویٰ دے دیا اور ختم ہو گیا اور سارے جال سے۔ مجدد اول وہ کہلائے، مجدد ثانی مرزا محمد تقی، یہی حال سورۃ العشرین کا ہے۔ یہ شاید وہ سمجھتے ہیں، یعنی سورہ کا مطلب سورۃ العشرین، یعنی ایک ترکیب کے تحت اس کو کیا کہ یہ 1920 میں جو انقلاب دیا گیا وہ اسی کے تعبیر کے تحت سورۃ العشرین کہا گیا ہے۔ اسی لیے ثار بھی کہتے ہیں انقلاب کو۔ امام حسین کو کہا یا ثار اللہ وابن ثارہ، اور اسی لیے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائیں گے تو یا ثار اللہ کا نعرہ جو ہے بلند کیا جائے گا۔ تو انقلاب کے معنی ہے تغیر، ایک دم سے جو ہے کسی چیز میں تبدیلی واقع ہو جانا۔ اس میں میں ان کی حالات زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آغا مرزا محمد تقی شیرازی علی اللہ مقامہ ایک بڑی اور بزرگ شخصیت اور نہایت متقی، نہایت پرہیزگار شخصیت کے ان کے آخری عمر کے حصے میں ان کو ان کے گھر والوں نے خادم دیا تھا ان کی خدمت کے لیے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بہت کہنے کے بعد جب قبول کیا تو اس بات پر قبول کیا کہ جتنی بات پر یہ ہماری خدمت کرے گا ہر بات پر اس کو اجرت دی جائے گی، اس کی مزدوری ادا کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ 6 مہینے تک تھا، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ 6 مہینے میں انہوں نے مجھ سے کسی کام کے لیے کوئی بات نہیں کہی۔ تھا تو میں خادم کی حیثیت سے، لیکن کسی خدمت کے لیے مجھ سے انہوں نے ہر کام خود سے کوشش کرتے تھے، انجام دیتے تھے۔ اس قدر جو ہے ائمہ خدا علیہ السلام کی تربیت سے متاثر شخصیت تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جہاں پر ایک سامراجی طاقت موجود ہو اور انگلش حکومت اور وہ لوگ کہ جو اس پورے عراق کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہ رہے ہوں، اور ایک سازش کے تحت اس عراق کو جو ہے اپنے جو ان کا مقصد تھا کہ ہم اس کو لیں گے اور اپنے اعتبار سے اس میں حکومت کریں گے اور مارکیٹ اور دیگر جو ہے وہ سوق اور دیگر سارے نظام کو ہم مرتب کریں گے، اس پورے مسئلے کو سمجھنا ایک سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی کے مقصد کو کیسے سمجھ پائیں گے۔ وہ ہماری گفتگو کر رہا ہے، ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں وہ کیا سوچ رہا ہے یہ سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کا رابطہ واقعاً امام علیہ السلام سے اور خدا سے ہو، اللہ کی حکمت سے اس کی تربیت ہوئی ہو، اور اللہ اس جو ہے کہ تدبیر سے ان تمام چیزوں کو جاننا چاہ رہا ہو، تو وہ ان باتوں کو جان سکتا ہو۔ اور آگے مرزا محمد تقی شیرازی جو ہے انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اس کے پس منظر میں کیا ہونے والا ہے، لہذا انہوں نے ایک جیسے وہ تمباکو کا فتویٰ ایک جملے کا تھا، ویسے ایک جملے کا فتویٰ یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی حکومت کو قبول کرے، اس کے ماتحت زندگی گزارے، اس کی سلطنت کو قبول کرے۔ یعنی یہ ایک مختصر سا فتویٰ، ایک مختصر سا فتویٰ، اس نے پوری سازش اور جال سازی کو
तबाह व बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये हमारी बात के दौरान आया कि डायरेक्ट मासूम अलैहिस्सलाम से तरबियत शुदा हो, जबकि हमने तो कह दिया कि गैबत कुबरा के बाद डायरेक्ट राब्ता नहीं है मासूम का, तो ये मौला से तरबियत कैसे हुई है? डायरेक्ट तरबियत की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इमाम के फरामीन और अक़वाल जो है को हम लेकर के इतना ज्यादा ताअम्मुल को ताअम्मुल किया। हमने शुरू में बात कही कि जो है मासूमीन अलैहिस्सलातु खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि तुमको अपनी तरफ से कुछ कहने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, तुमको हमारे इरशादात पहुंचाने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमारे कौल में वो पाकीज़गी रखी है कि जब तुम हमारा कौल पेश करोगे तो हम खुद ही लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। वो नूरानियत, वो जाज़बियत हमारे कौल में पाई जाती है। फर्ज रुवात हदीस, जी, रुवात हदीस। तो ये जो उलमा और फ़क़हा एक अरसे दराज तक इमाम की अहादीस में डूबे हुए हैं, गर्क हैं, उसी में काम कर रहे हैं, तो यकीनन वो तदबीर उन्हीं से मिल रही है, वो तरबियत वहीं से मिल रही है। वो कौल के जरिए से मासूम की सीरत और मासूम तक रसाई हुई है। कौल के जरिए से जो है, क्योंकि इस ज़माने में मासूम मौजूद नहीं है, तो कौल इमाम हमारे लिए हुज्जत है। और जब हमको ये मालूम हो गया कि ये इमाम ने इरशाद फरमाया, उससे जो नतीजा समझ रहे हैं, गोया हम इमाम की दी हुई तरबियत, उनके अक़वाल और फरामीन के ज़ेरे असर ये बात कर रहे हैं। यानी एक इबहाम जो पाया जाता है कि भाई ज़हनी तौर पे लाया जाता है कि मौला से राब्ता कैसे हो गया। दो तरीके के लोग ही इस बात की तरफ बढ़ते हैं, एक वो जो इनकार करना चाहते हैं, एक जो वो कबूल करना चाहते हैं। कुछ कबूल की सूरत में ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इनकार की सूरत में आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी बैन बैन रास्ता यही है कि मौला के फरमान पर इतना तामुल और अमल करते हैं कि वो उनकी फितरत में गूंज जाता है, वो इरशादात के जरिए से अपनी बातों को समझने लगते हैं। और फिर जो है तवस्सुल भी एक बहुत अहम पहलू है, बहुत अहम पहलू है। जो एक आम आदमी अपनी दुआ के लिए कि जो रवायत मौजूद है, अगर शरायत दुआ मौजूद है, एक मरतबा सलवात पहले पढ़िए, बाद में सलवात पढ़िए, दुआ कबूल हो जाती है। तो वो फ़क़ीह जो मासूमीन के अक़वाल को लिख रहा है, उसमें गौर कर रहा है, उसमें उसकी तदबीरों को जो है गौर जो है अपने निगाह कर रहा है, बयान कर रहा है, तो यकीनन इमाम के जो उसके अंदर नूर पाया जाता है। और नूर जो है कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखता है, बिल्कुल कुर्ब नूर लेकर आता है। तो इमाम का जो फरमान भी नूर है, नूर से सादिर हुआ है। खुद इमाम की जात जो है नूर है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने इन्हें इमाम बनाया कि हमारे अम्र से हमारी हिदायत करते हैं। तो ये जो इमाम का फरमान है, अम्र इलाही है। और अगर अम्र इलाही के जरिए से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और अम्र इलाही को जो है जिंदा करें, अहयू अमरना की जिंदगी के एतबार से अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके ज़ेर असर भी कहा जाएगा कि ये जो तरबियत फ़क़हा की हुई है, इमाम के फरामीन के मुताबिक जो है तरबियत हो रही है। ठीक है। तो ये जो इनकलाब बर्पा हुआ, उसी जो है वो आपके इरशाद और आपके मुक़द्दस फतवे के ज़रिए से, और आज उस फतवे का असर आप दुनिया में देख सकते हैं कि अगर उस ज़माने में ये सौरा, ये इनकलाब बर्पा नहीं हुआ होता तो ये पूरा इराक़ ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा होता, इसका नक्शा बदला हुआ होता, यहाँ के अखलाकियात पर जो है पामाल हो चुके होते, तरबियत का कोई पहलू नहीं रहता। आज जो आज़ादी के साथ इन मुक़द्दसात की हम हिफाजत कर रहे हैं, ज़ियारतें कर रहे हैं, उलमा की तरबियत हो रही है, शियों की तरबियत हो रही है, एक बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन खूबसूरत माहौल और पाकीज़ा माहौल किसी हद तक जो बना हुआ है, उसी फतवे के असर के तहत है कि जिसके ज़रिए से हमको ये नसीब हुआ है। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ हैं, गो हैं कि इस सौरे को याद रखना चाहिए और हम सबको याद करने की तौफीक दे परवरदिगार आलम, और अपने उलमा के साथ कदम बकदम नाल बलाल रहें और उनके बताए हुए फरामीन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, कारवान हयात को। इसी में हमारी आफियत भी है, ज़िंदगी में बरकत भी है। जिस तरीके से एक जान को बचाया तो जैसे कि गोया पूरी इंसानियत को बचाया, तो इसी तरीके से उस ज़माने के अंदर अगर 100 अफराद को बचाया तो इस ज़माने के एतबार से तकरीबन 1 करोड़ अफराद की जान को महफूज, नस्ल को, यानी कई नस्लों को आपने, बिल्कुल, यानी वो नस्लों के एक यानी सरबराह को बचा लिया। तो इस तरीके से जो है ये सौरा, जो ये इनकलाब बर्पा हुआ, वो हमारे इस बुजुर्ग आगे मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी अल्लाह मकामा, उनकी बाबरकत फतवे के तहत जो इसको हम देख सकते हैं और आज महसूस भी कर सकते हैं, इस फ़िज़ा को जो हमको नसीब हुई है। यानी इराक़ी हुकूमत की तारीख़ के अंदर भी आज भी इसे ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर और टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर जो कि दीन और दीनियात से ज़्यादा शगफ़ नहीं रखते, वो भी
اس مارکے کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دیے ہوئے ہیں کہ دینا ہی پڑے گا، اس لیے دینا پڑے گا کہ جب ایک تاریخ داں کسی تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے نکلے گا اور کتابیں دیکھے گا تو اس کے سامنے سورۃ الشین بھی آئے گا تو وہ جاننا چاہے گا سورۃ الشین کس چیز کا نام ہے، کیا ہے سورۃ الشین، اور جب اس کے جو ہے گہرائی اور گہرائی میں جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسی بھی شخصیت گزری ہے جس نے جو ہے اس پورے جو ہے ملک کو ایک سازش سے بچا لیا اور جعل سازی سے محفوظ رکھا، اور وہ جان کر کے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ پھر جو ہے مرجعیت کی طاقت کیا ہے، فقہا کی طاقت کیا ہے، علماء کی طاقت کیا ہے، کہ ایک بیان میں پوری دنیا کے جو لوگ طاقتیں، جو باطل طاقتیں، ان کو ختم کر دینا یہ عام بات نہیں ہے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور استعانت کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ہر گروہ اپنے اپنے مطمع نظر اور اپنے انداز فکر کے اعتبار سے سوچتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے۔ علماء ایک عالم دین کی ریاضت و شرافت و پاکیزگی اور تدین اور دینداری اور مطالعے کے اعتبار سے دیکھیں گے، ایک سیاسی سیاست کے اعتبار سے دیکھے گا، ایک تاریخ دان تاریخ کے اعتبار سے دیکھے گا، یعنی یہ تینوں نظریات مختلف ہو گئے۔ ان میں مذہبی کا کیا حصہ بنتا ہے، ہم کس اعتبار سے منا رہے ہیں اس موضوع کو؟ ہماری دیکھیے اگر دیکھا جائے تو تینوں ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سیاست سے بھی جدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری حکومت ہے، نظام اس وقت جو ہے وہ تشیع کا یہاں الحمدللہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں یہ جو ہے زائرین کا آنا، ایک اچھی فضا سازگار ہو رہی، ایک اچھا میسج جو ہے فقہ جعفری کے اعتبار سے جا رہا ہے، سیاسی عنوان سے امن ہے، سکون ہے، تو یہ بھی اس تاریخ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ جو ہے ایک ملک کی بقا کے لیے مرجعیت نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی کس حد تک مدد پیش کی ہے، اور اگر مذہبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تب بھی ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے یاد خدا میں اور یاد اہل بیت اور اللہ کے کلمے کی بقا میں گزار دی، اور چونکہ فقیہ کی ذمہ داری صرف مسائل شرعیہ کا حل کر دینا نہیں ہے بلکہ ہر نفس کے حفاظت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے سوسائٹ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو حرام کا فتویٰ دے کر کے، چاہے دیگر معاملات میں تقیہ کے اعتبار سے بیان دے کر کے لوگوں کی جان بچانا ہو کہ تقیہ کا مورد کہاں پر ہے، کہاں آپ کو تقیہ کرنا ہے، کہاں آپ کو تقیہ نہیں کرنا، ان موارد کی تشخیص بھی فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ حرام و حلال کہاں پر آپ حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کس اعتبار سے آپ کا سورا ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے احتجاج اگر آپ کر رہے ہیں تو احتجاج کی باؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے، یہ حدود کہ کسی کو آپ کو اذیت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بیجا توڑ پھوڑ جو ہے آزار نہیں پہنچانی چاہیے، یہ سب فقیہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے جو ہے نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورے کو برپا کیا گیا ہے، اور اس کو ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں، محسوس بھی کر پا رہے ہیں کہ آج جو کچھ بھی بچا ہوا ہے، آج جو اذیتیں نہیں ہیں، اتنی دور دراز سے ساری دنیا کے شیعہ آ رہے ہیں زیارت کر کے سکون کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اسی سورے کی برکت کہیں جا سکتی ہے اور شاید غلط بھی نہیں ہوگا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، پروگرام کا ٹائم اپنی آخری حدود کو چھو رہا ہے، دامن وقت کی گنجائش 1 منٹ کی بچی، خداوند متعال آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے بزرگوں کی دفاع کے اعتبار سے بھی بات فرمائی اور یگانگت کے اعتبار سے بھی بات فرمائی، اختلافات کو دور کرتے ہوئے کس طریقے سے قیادت کو اختیار کرنا چاہیے اس سے متعلق بھی آپ نے بات فرمائی۔ یقیناً علماء کا بڑا احترام ہے، مقام ہے کہ اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، ظاہری بات ہے دنیاوی حرفے سیکھ کر انسان مختلف ترقی کی دنیاوی راہیں طے کر سکتا ہے، لیکن اس دور کے اندر جب زمانہ عقیم ہو گیا، علم سے اس زمانے کے اندر دنیاوی جاہ و جلال کو اور ظاہری تجملات کو چھوڑ کے علماء مختصر اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھ کر اور اپنی زندگی کی پونجی کو کتابوں پہ خرچ کر کے اپنی زندگی کے اور آنکھوں کے نور کو کتابوں کے پڑھنے میں صرف کر کے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ یقیناً ایک بڑا حصہ ہے علماء کا، خداوند متعال آپ کے علم اور معرفت سے ہمیں بھی فیض یاب فرمائے اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متمسک رہیں۔ بہت اچھا بیان دیا، مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے دین اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے خادمین
علماء کی تائید اور تعریف اور توصیف کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کا مقام اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر علم اور معرفت کے اعتبار سے بلند ہے، ہمیشہ بلند رہیں، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام جناب مولانا عابد خان صاحب نجف اشرف سے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمت ذکر اہل بیت علیہ السلام نادل رکھے۔ آئیے ہمارے پر رحمتوں کا سبب ہمارے مالک مولا ہیں، ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔